بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو حقوق الزوجین یعنی میاں اور بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بیوی کے حقوق میں سے چوتھے اور پانچویں حق کے بارے میں ہے۔ بیوی کے حقوق میں سے چوتھا حق یہ ہے کہ اسے یعنی بیوی کو دینی معاملات سکھائے جائیں، یعنی اللہ کی توحید، طہارت و نجاست، حلال و حرام، جائز و ناجائز وغیرہ کے معاملات سکھائے جائیں اور ان معاملات کے مطابق زندگی بسر کرنے میں بیوی کی مدد کی جائے۔ یہ بیوی کا چوتھا حق ہے۔ جی ہاں، یہ بھی بیوی کے حقوق میں سے ہے کہ خاوند اس کی دینی تعلیم و تربیت میں واقعہ کمی کو پورا کرے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج کتنے مسلمان مرد ایسے ہیں جو دادا نانا تک بن جاتے ہیں لیکن اپنے دین اسلام کے وہ احکام بھی ٹھیک طور پر نہیں جانتے جن کو جاننا ان پر بالغ ہونے کے وقت سے ہی فرض ہو چکا ہوتا ہے۔ چہ جائے کا کہ وہ کسی اور کو سکھائیں، وہ خود نہیں جانتے کسی اور کو کیا سکھائیں۔ دنیا داری کا ہر کام یا یقیناً وہ کام جس میں کوئی فائدہ متوقع ہوتا ہے وہ کام تو ضرور سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، لیکن دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے نہ تو فرصت ہے اور نہ ہی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ اگر کبھی کوئی مسئلہ آن پڑا تو مولوی صاحب زندہ باد، چلے گئے مولوی صاحب کے پاس، اپنی مرضی کے مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، جو ان مولوی صاحب نے فرما دیا کہہ دیا مان لیا۔ اگر کسی کی بات دل نہیں لگتی تو اپنی مرضی کا فتویٰ دینے والے مولوی صاحبان بھی تو بآسانی سے مل جاتے ہیں، بھرے پڑے ہیں۔ لہذا کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ سیکھنے اور پھر سکھانے کا درد سر مول لینے کی؟ یہ سوچ بن چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اس موضوع پر کچھ بات قیامت کی نشانیوں والی مجلس میں ہو چکی ہے۔ اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں۔ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بیوی کے حقوق میں سے ہے کہ اسے اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کی تعلیم دی جائے، نہ کہ لوگوں کے مذاہب اور مسالک اور جماعتوں اور گروہوں اور فرقوں کے بنائے ہوئے نصاب کے مطابق اللہ کے دین کو سکھایا جائے۔ لیکن اگر جناب حضرت خاوند صاحب، شوہر صاحب خود بھی نہیں جانتے تو وہ بیوی کو کیا سکھائیں گے؟ بہرحال یہ بیوی کے حقوق میں سے ہے اور اس حق کو پورا کرنے کے لیے پہلے خاوند صاحب کو خود سیکھنا پڑے گا۔ حلال و حرام، جائز و ناجائز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور ان کے حقوق، یہ سب کچھ وہ خود سیکھے گا تو بیوی کو سکھائے گا۔ اپنے لیے سیکھے گا تو ہی اپنی بیوی کے حق کو ادا کرنے کے قابل ہوگا، اور اگر نہیں سیکھے گا تو اپنی جان پر بھی ظلم کرے گا اور اپنی بیوی کے ایک حق کی ادائیگی میں بھی کوتاہ کار، تقصیر وار گنا جائے گا، مانا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے رب اللہ جل و عز نے انہیں پکار کر یہ حکم دیا ہے، جی ہاں، انہیں پکار کر یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان لے آنے والو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ وہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6 اور سورت کا نمبر 66۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ کے عذاب اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی توحید کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سمجھ کے مطابق علم حاصل کرے، اس کا قولی اور عملی طور پر اقرار کرے، اس پر عمل کرے، یعنی وہ علم جو وہ حاصل کرتا ہے اس کا قولی اور عملی طور پر اقرار کرے، اظہار کرے اور اس پر عمل کرے، کیونکہ جہنم کی آگ سے بچنے کا اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ اللہ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر مشروط اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم کے مطابق غیر مشروط تابع فرمانی کی جائے، نہ کہ اپنے فلسفے، منطق، علم الکلام، سوچ و افکار اور مادی علوم کی ماری ہوئی عقلوں کے مطابق دین کو سمجھنے کی کوشش میں اپنی آخرت تباہ کی جائے اور دنیا کی ذلت بھی اپنائی جائے۔ جی نہیں،
اللہ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچنے کا یہی واحد راستہ ہے، یہی واحد ذریعہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط تابع فرمانی کی جائے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم، ان کی سمجھ کے مطابق تابع فرمانی کی جائے، اپنے منطق فلسفوں کے مطابق نہیں۔ اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے اور آگے اپنے اہل خانہ کو سکھائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان لے آنے والو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ اللہ کے دین کو خود بھی سیکھیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی سکھائیں۔ اہل خانہ یعنی اہل بیت، ان میں سب سے پہلے بیوی ہی آتی ہے، تو بیوی کے حقوق میں سے یہ ایک حق ہے، اہم حق، کہ اسے اللہ کے دین کی تعلیم اور تربیت دی جائے اور اس کی بھرپور مدد کی جائے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نیک اور صالحہ اور مومنہ عاملہ، عمل کرنے والی بندی بنے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی مکمل تابع فرمانی اختیار کر کے اپنی زندگی اسی طرح بسر کرے جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے احکامات صادر فرمائے ہیں۔ بیوی کے حقوق میں سے پانچواں حق یہ ہے کہ بیوی کو گناہوں سے بچائے رکھا جائے، اس کی عزت اور عفت کی حفاظت کی جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا کہنا ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، الامام راع ومسئول عن رعیتہ، یعنی تم سب کے سب ہر کوئی تم میں سے ہر کوئی محافظ اور ذمہ دار ہے، اور ہر کسی سے اس کی اپنی رعایا، جس کی نگرانی اور حفاظت اس کے ذمہ تھی، اس رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الامام راع ومسئول عن رعیتہ، امام دینی اور دنیاوی رہنما اور حکمراں، امام اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے اور اس کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا، یعنی اس کی رعایا کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، اور مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اپنی رعایا یعنی اپنے گھر والوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، وہ جواب دہ ہے ان کے بارے میں۔ صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث، کتاب الجمعہ باب نمبر 11۔ اس حدیث شریف کی مکمل شرح تو انشاءاللہ خاوند کے حقوق میں سے چھٹے حق میں بیان کی جائے گی، یہاں مختصر طور پہ اس کو ذکر کر کے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس میں سے یہ بات واضح طور پہ سمجھ آ گئی کہ مرد اپنے گھر والوں کا، چونکہ ان کے اعمال کے بارے میں وہ جواب دہ ہے، لہذا اس کی ذمہ داری ہے، اس کے گھر والوں کا اس پر حق بنتا ہے کہ وہ ان کو گناہوں سے بچائے، ان کو یہ تعلیم دے، ان کو یہ تربیت دے، ان کو یہ سکھائے کہ گناہ کیا ہے، حلال اور حرام کیا ہے، جائز اور ناجائز کیا ہے، اور انہیں گناہوں سے، حرام سے، ناجائز کاموں سے، غلط عقائد سے بچانے میں ان کی بھرپور مدد کرے، بلکہ بچائے، اور ان کی عزت اور عفت کی حفاظت کرے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ اہل خانہ، اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے، تو سب سے پہلے یہ حق اہل خانہ، اہل بیت میں سے بیوی کا ہوتا ہے۔ بیوی کے حقوق میں سے یہ حق ہوا، اور ہم جس تسلسل سے، جس ترتیب سے بیوی کے حقوق کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس تسلسل میں یہ ہم نے پانچویں حق کے طور پہ ذکر کیا۔ تو بیوی کا پانچواں حق یہ ہوا کہ اس کی عزت اور عفت کی حفاظت کی جائے، اسے گناہوں سے بچا کے رکھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یہ ہمت، یہ جرت، یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہر ایک گمراہ کن فلسفے سے اور سوچ و فکر سے آزاد رہتے ہوئے، ہر ضد اور تعصب سے آزاد رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے احکامات، تعلیمات اور ارشادات کو سمجھیں، صحابہ کے فہم اور صحابہ کی فقہ کے مطابق سمجھیں، اور اس پر اسی طرح عمل کریں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔